السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ہاشم ندیم کا رومانوی ناول پریزاد۔ باب نمبر 3۔ لبنہ کی ماں کی بات سن کر چند لمحے کے لیے میں گنگ ہی رہ گیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتی ہوئی بولیں، جواب دو، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ تم لبنہ سے محبت کرتے ہو، اس کی شدید محبت میں مبتلا ہو۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر شاید انہی کو میری حالت پر ترس آ گیا۔ اندر چلے آؤ، وہ ڈرائنگ روم میں آ چکی ہوگی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لبنہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے قریب اداس سی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ مسکرائی۔ آؤ پریزاد، کیسے ہو؟ میں نے چھوٹتے ہی سوال پوچھا۔ آپ اتنے دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آئیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ لبنہ نے میری طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ ہاں، میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے۔ مما نے میری شادی طے کر دی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شادی؟ یوں اچانک؟ مگر کس کے ساتھ؟ سیٹھ عابد کے ساتھ۔ میری شادی عابد کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ سیٹھ عابد کے ساتھ؟ مگر آپ اور وہ؟ میرا مطلب ہے آپ کے لیے اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر انتخاب موجود تھے۔ میں نے حسام کو بھی آپ کے بہت قریب دیکھا ہے۔ پھر بھی یہ سیٹھ عابد؟ لبنہ کی پلکیں نم ہونے لگیں۔ بات میرے انتخاب کی نہیں ہے پریزاد، اونچی بولی کی ہے۔ جو بھی میرے لیے اونچی بولی لگائے گا، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ سیٹھ عابد کی بولی 15 کروڑ کی تھی۔ میری نیلامی میں اس سے اونچی بولی کسی اور نے نہیں دی، لہٰذا مجھے عابد کے نام کر دیا گیا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں بول پڑا، بولی کسی اور نے نہیں دی؟ بولی طوائفوں کی لگتی ہے لبنہ جی، شریف گھرانوں کی لڑکیاں تو رخصت ہوتی ہیں عزت کے ساتھ۔ لبنہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اب میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی پریزاد۔ 15 دن کے بعد میری دنیا دکھاوے کے لیے وہ رسم بھی ہو جائے گی جسے یہاں رخصتی کہتے ہیں۔ لبنہ کی آنکھیں اب باقاعدہ برسنے لگی تھیں۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ عالی شان گھر، یہ رہن سہن اور میری یہ اعلیٰ تعلیم، یہ سب کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ سب دکھاوا ہے پریزاد۔ ہماری شان و شوکت انہی سیٹھ عابد جیسے لوگوں کے دم سے قائم ہے، جسے لوگ کبھی بازار حسن کہا کرتے تھے۔ اب وہ بازار کسی خاص علاقے تک محدود نہیں رہا، پھیل کر شہروں کی ان اونچی اور اعلیٰ سطحوں تک پہنچ گیا ہے جسے میں اپنی ماں کہتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ میری سگی ماں ہے بھی یا نہیں۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی تعلیم کا شوق پورا کرنے دیا، یا شاید یہ بھی بازار میں بولی بڑھانے کا ایک کارآمد نسخہ ہوگا۔ آخر سیٹھ عابد کا دل بھر جانے تک مجھے معاشرے میں اس کی بیوی کے طور پر ہی تو اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ لبنہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میرے پاس بھی اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو عقب سے لبنہ کی آواز آئی، میں نے یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتایا ہے پریزاد کیونکہ تم ایک سچے دوست ہو۔ میں نے پلٹ کر سر جھکائے سیاہ لباس میں ملبوس ڈھلتی سرمئی شام جیسی لبنہ کے وجود کو آخری بار اپنی دکھتی آنکھوں کے آئینے میں سمویا۔ اس کے گلابی عارض آنسوؤں سے ایسے دھل گئے تھے جیسے تیز بارش کے بعد اچانک شام کو جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو افق پر لالی ایک آگ سی لگا دیتی ہے۔ لبنہ،
کاش میرے پاس 15 کروڑ روپے ہوتے تو میں آپ کو خرید کر آزاد کر دیتا۔ مگر آپ تو جانتی ہیں کہ زندگی کی اصل فلم میں لڑکے کے پاس لڑکی کے ماں باپ کو ادا کرنے کے لیے کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ وہ تو بس کسی اور کے خریدے گئے پیانو پر بیٹھ کر جدائی کا گانا ہی گا سکتا ہے۔ لبنہ کے ہونٹوں پر میری بات سن کر ذرا دیر کے لیے ایک ہلکی سی مسکان ابھری، اور میں اس کی وہی آخری مدھ مسکان بھرا چہرہ اپنی آنکھوں میں لیے ایک جھٹکے سے وہاں سے نکل گیا۔ لان میں فوارے کے قریب کرسی ڈالے لبنہ کی ماں ابھی تک بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے واپس جاتا دیکھ کر انہوں نے فون کاٹ دیا اور ان کی کاروباری آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ سنو لڑکے، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہو تو اپنی جیب میں اس کے دام ضرور رکھا کرو۔ شاید اس وقت میں تمہاری نظر میں کوئی بہت بری عورت ہوں، مگر تمہیں ایک پتے کی بات بتا رہی ہوں۔ مرد کی شکل اور شخصیت کوئی نہیں دیکھتا، سب اس کا رتبہ اور عہدہ پرکھتے ہیں۔ دولت مرد کے ہر عیب، ہر خامی پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آئندہ زندگی میں کچھ پانا چاہو تو میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا۔ 15 دن بعد شہر کے تمام بڑے اخباروں میں ملک کے معروف صنعت کار سیٹھ عابد کی دوسری شادی کی خبریں نمایاں طور پر شائع ہوئیں۔ خبر کا عنوان تھا ایم اے انگلش کی لبنہ اور سیٹھ عابد کی ذہنی ہم آہنگی آخرکار خوبصورت رشتے میں تبدیل۔ نیا شادی شدہ جوڑا ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ لبنہ عابد نے ایئرپورٹ پر صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں واپسی پر ایک میڈیا سٹی کے منصوبے کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ میں نے بیزاری سے اخبارات یونیورسٹی کی لائبریری کے میز پر پٹخ دیے۔ ٹھیک ہی کہا تھا لبنہ کی ماں نے، سارا کھیل پیسے کا ہے۔ یہ سوچ، لفظ، اعلیٰ خیالات اور ادب و فن، یہ سب کسی کام کے نہیں جب تک انسان کی جیب میں دھیلا نہ ہو اور دمڑی پاس ہو تو پھر سارا میلہ ہی اپنا ہے۔ میں اپنے خیالات میں الجھا ہوا چھت سے نیچے اترا تو گھر کے صحن میں دونوں بڑے بھائی اور بھابیاں میرے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہاں میاں، اور کتنی چلے گی تمہاری یہ پڑھائی؟ گھر کے خرچوں کا کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اب تمہاری ان شام کی 2 ٹیوشنوں میں گزارا نہیں ہونے کا۔ دوسرے بولے، میں تو کہتا ہوں کہ پڑھ لکھ کر تم نے کون سا کہیں کلیکٹر لگ جانا ہے، وہی کلرکی ہوگی اور وہی مہینہ بھر کے 5-7 ہزار۔ بھابی نے مشورہ دیا، میری مانو تو کوئی کل وقتی ملازمت پکڑ لو۔ بھئی سچ تو یہ ہے کہ اب ہمارے بچوں کے خرچے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں خود اپنے منہ سے کہتے شرم آتی ہے۔ تمہاری عمر کے محلے کے سب لڑکے نوکریوں پر لگ کر اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ میرے لیے ان کے یہ جملے کچھ نئے نہیں تھے۔ ہفتے میں ایک آدھ بار یہ قسط وار سیریل ضرور چلتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل پہلے ہی اتنا بھرا ہوا تھا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ لہجے میں ان سب سے کہہ دیا کہ اگر اس گھر کا کاروبار میری کمائی کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اسی ماہ کوئی نوکری یا مزدوری پکڑ کر ان سب کے منہ بند کر دوں۔ گھر سے نکلنے کے بعد میرے قدم یونیورسٹی کی بس پکڑنے کے لیے بس اسٹاپ کی جانب بڑھنے کی بجائے کسی انجان سمت بڑھ گئے۔ گھر والے بھی ٹھیک ہی کہتے تھے، ڈگری مل جانے کے بعد بھی مجھ جیسے جانے کتنے نوکری کے لیے سالوں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، اور پھر انٹرویو، جو کسی بھی نوکری کا لازمی جزو ہوتا ہے، اس کے لیے اچھی شخصیت کا ہونا بھی کبھی کبھی شرط اول بن جاتا ہے۔ اور میری شخصیت، مجھے تو شاید کوئی بڑی فرم یا دفتر انٹرویو کے لیے طلب ہی نہ کرے، مگر نوکری یا کام ملنے کے لیے میرے پاس کوئی ہنر بھی تو نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ محلے کا ایک لڑکا شوقی بچپن ہی سے کسی ویلڈنگ گیراج پر مزدوری پر لگ گیا تھا، اور اس کی ماں کے بقول ہر ماہ ایک معقول رقم گھر والوں کے ہاتھ پر لا کر رکھتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ فائنل کے ہونے والے امتحانات جو اگلے ماہ شروع ہو رہے تھے، ان کی تیاری میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا۔
اور آج گھر جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈ کر پلٹوں گا۔ شوکی کے گیراج کا پتہ مجھے معلوم تھا۔ میں نے گیراج کے گیٹ پر پہنچ کر سامنے کام کرتے لڑکے سے شوکی کے بارے میں پوچھا۔ لڑکا شوکی کو بلانے اندر چلا گیا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ گیراج کے گیٹ کے اوپر ایک بورڈ پر بڑا بڑا استاد مستانہ ویلڈنگ گیراج لکھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شوکی نمودار ہوا اور مجھے گیٹ پر کھڑے دیکھ کر گرم جوشی سے آگے بڑھ کر مجھ سے ملا۔ ارے پریزاد بھائی، آپ یہاں؟ سب خیر تو ہے؟ میں نے ایک لمبی سانس بھری۔ ہاں سب خیر ہے۔ مجھے تمہارے گیراج میں کوئی کام مل سکتا ہے کیا؟ مجھے کام کی تلاش ہے۔ شوکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ یہاں کام کریں گے؟ مگر آپ تو پڑھے لکھے ہو پری بھائی۔ میں نے شوکی کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ نوکری اب میری ضرورت سے بڑھ کر مجبوری بن چکی ہے۔ اتنے میں کرتے شلوار میں ملبوس، اوپر سیاہ واسکٹ پہنے، کانوں میں موتیے کا پھول سجائے ایک شخص باہر سے اندر داخل ہوا، جس کے تیل میں چپڑے بال ایک جانب سلیقے سے کڑھے ہوئے تھے، ہونٹوں پر پان کی لالی اور پتلی طرح دار مونچھیں دونوں جانب سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے شوکی کے سلام کے جواب میں مجھے غور سے دیکھا اور دھیرے سے گنگناتے ہوئے بولا، وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے۔ میاں شوکی، یہ حضرت کون ہیں؟ شوکی نے جلدی سے میرا تعارف کروایا۔ یہ پریزاد بھائی ہیں استاد جی، میرے محلے میں رہتے ہیں اور کسی کام کی تلاش میں ہیں۔ استاد مستانے پر بھی میرے نام کا وہی اثر ہوا جس کا میں ہمیشہ سے عادی تھا۔ میں نے درپیش آنے والی بحث کو مختصر کرنے کی غرض سے بولنے میں پہل کی۔ اگر میری صورت اور میری تعلیم آپ کی راہ میں حائل نہ ہو تو کیا آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں؟ میں بہت محنت کروں گا اور جلد ہی سیکھ جاؤں گا۔ استاد مستانہ میری بات سن کر ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا۔ معاف کرنا میاں، شاید تم برا مان گئے۔ میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا۔ کیا کرتے ہو؟ میرے بولنے سے پہلے شوکی بول اٹھا۔ پریزاد بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں استاد۔ استاد نے غور سے میری طرف دیکھا۔ لگتا ہے کوئی بہت بڑی مجبوری ہے۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ مستانہ استاد نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے میاں، کب سے کام پر آنا چاہتے ہو؟ فی الحال تمہیں دہاڑی پر رکھ سکتا ہوں۔ میں نے آستین چڑھا لی۔ آج سے ہی استاد۔ دیر گئے رات میں گھر واپس پہنچا تو حسب معمول میرا انتظار کیے بنا سب سو چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کی پہلی مزدوری کی دہاڑی کے روپے برآمدے میں پڑی چوکی پر رکھ دیے اور صبح سویرے منہ اندھیرے پھر سے اٹھ کر گیراج چلا گیا۔ استاد مستانہ اپنے مزاج کا ایک الگ ہی بندہ تھا۔ فلموں میں کام کرنے کا شوق اسے لڑکپن میں ہی اس کے گاؤں سے شہر تو کھینچ لایا تھا، لیکن قسمت نے اداکار کے بجائے مستری بنا ڈالا۔ مگر اس کے اندر کا فنکار ابھی تک زندہ تھا اور مستانہ ابھی تک ہر نئی فلم کا پہلا شو پہلے دن دیکھنے کا قائل تھا، اور پھر فلم شو سے واپسی پر گھنٹوں اس کے تبصرے جاری رہتے۔ کیا خاک ایکٹنگ کی ہیرو نے! ہاں ولن نے پھر بھی کچھ رنگ جمایا۔ نہ میاں، موسیقی کا تو بیڑا غرق ہی کر دیا ہے ان نئے لڑکوں نے، اور شاعری بھی کیا بے ہدہ اور بکواس ہو گئی ہے۔ تو فلانے کا باپ، میں فلانے کا بیٹا، بھلا یہ بھی کوئی شاعری ہے؟ شاعری تو تب ہوا کرتی تھی، جائیے آپ کہاں جائیں گے، یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی۔ تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہیں، عجیب داستاں ہے یہ، کہاں شروع کہاں ختم۔ واہ واہ، کیا بات تھی اس شاعری کی! استاد مستانہ گھنٹوں بولتا رہتا اور ہم سارے شاگرد چپ چاپ اس کے تبصرے سنتے رہتے۔ مجھے استاد نے ویلڈنگ پلانٹ پر بیٹھنے سے پہلے ایک طویل لیکچر دیا۔ دیکھو میاں،
یہ جو آگ کی چنگاریاں ہیں، یہ آج سے تمہارے لیے پھول کلیاں اور پھول جھڑیاں ہیں۔ یہ ایک آدھ دن میں ہی تمہارے لباس میں ہزاروں ننھے منھے شگاف ڈال دیں گی، تمہارے ہاتھوں اور جسم کے کھلے حصوں پر انگاروں کی طرح برس کر تمہارے سارے جسم کو داغدار کر دیں گی۔ شروع میں کافی جلن بھی ہوگی، مگر پھر دھیرے دھیرے یہ آگ تمہاری دوست بن جائے گی اور تمہیں ان چنگاریوں کی عادت اور طلب پڑ جائے گی۔ آگ کے ان جگنوؤں سے جتنی جلدی آشنائی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کرو گے تو کام نہیں سیکھ سکو گے۔ اب میں استاد کو کیا بتاتا کہ جو پہلے سے جل کر راکھ ہو چکے ہیں، ان کا بھلا یہ بھڑکتی آگ کیا بگاڑے گی؟ اور پھر جلن کے لیے احساس زندہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھ جیسے بے حصوں کے لیے کیا چنگاری اور کیا پھول جھڑی۔ یونیورسٹی کا فائنل امتحان بھی میں نے جیسے تیسے کر کے دے ہی ڈالا، حالانکہ اب مجھے ڈگری لینے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ انہی دنوں میرے ہم جماعتوں نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی کے سالانہ رسالے میں میری بہت سی شاعری کو اکٹھا کر کے ایک خاص نمبر بھی نکالا گیا۔ میں نے کسی کے ہاتھ وہ رسالہ منگوا لیا اور ایک دن گیراج میں بیٹھا میں اسی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ استاد نے مجھے دیکھ لیا اور میرے ہاتھ سے رسالہ جھپٹ کر اسی پر ایک طائرانہ سی نظر ڈالتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارے واہ میاں، تو تم شاعر بھی ہو؟ بھائی کمال ہے، بتایا کیوں نہیں پہلے؟ میں نظریں چرا گیا۔ اس میں بتانے لائق کیا تھا بھلا؟ کیا مطلب؟ تم شاعری کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ مجھ جیسوں سے اس کی قدر پوچھو میاں۔ واہ کیا رچاؤ ہے تمہارے لفظوں میں، ہم وزن، ہر مقطع مصرے سے بڑھ کر۔ استاد نے وہیں باہر سردیوں کی ڈھلتی دھوپ میں کرسی ڈلوا لی اور سورج ڈوبنے سے قبل وہ سب کچھ حفظ کر چکا تھا۔ میں بہت دیر سے لوہے کے ایک بڑے پچڑی نما ٹکڑے کو کاٹنے کی تگ و دو میں الجھا ہوا تھا، مگر اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے شعلے کو کبھی مجھ سے کوئی بیر ہو گیا ہو۔ جب انسان کا وقت برا ہو تو ہر چیز اپنی تاثیر کھو دیتی ہے۔ شبنم آگ اگلنے لگتی ہے اور شعلے سرد پڑ جاتے ہیں۔ استاد مجھے بہت دیر تک اس سرد چنگاری سے فولاد کاٹنے کی لا حاصل صحیح کرتے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، پریزاد میاں، کیوں اپنی جوانی ان شعلوں میں راکھ کر رہے ہو؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری؟ میں نے مستانہ استاد کی آنکھوں میں جھانکا۔ پیسہ، مجھے لگتا ہے میری ہر کمزوری، ہر عیب اور ہر ناکامی کا علاج صرف پیسہ ہے استاد، اور مجھے زندگی میں بہت سارا پیسہ کمانا ہے۔ استاد نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ پر اس روزانہ کی مزدوری سے تم کتنا کما سکو گے؟ دن رات محنت کرو، تب بھی مہینے کے آخر میں تمہارے ہاتھ میں 15-20 ہزار سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا۔ البتہ چند سالوں کے اندر تمہاری جوانی ضرور گھل چکی ہوگی اور تمہاری نظر جواب دے جائے گی، ہاتھوں میں ریشہ پیدا ہو چکا ہوگا اور انگلیاں جل کر کوئلہ ہو چکی ہوں گی۔ میں بے بسی سے ہار کر بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بہت پیسہ کمانا ہے استاد، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ اس کی چمک سے میرا وجود کا ہر داغ، ہر عیب چھپ جائے۔ اگر تم پیسہ کمانا چاہتے ہو تو دبئی چلے جاؤ، وہاں اس ہنر کی بہت مانگ ہے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو چند سالوں میں کافی کما لوگے، کم از کم اپنا گیراج تو کھول سکو گے۔ میں استاد سے یہ نہیں کہہ پایا کہ میں صرف ایک گیراج نہیں، یہ پورا شہر خریدنا چاہتا ہوں۔ استاد، کیا تم مجھے دبئی بھجوا سکتے ہو کسی طرح؟ دبئی جانا اتنا آسان نہیں ہے میاں۔ ویزا، ٹکٹ اور قدم جمانے کے لیے 3-4 ماہ کے قیام پر 4-5 لاکھ روپیہ تو لگ ہی جائے گا، اور پھر آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں لمبے عرصے کے لیے کوئی کفیل ملتا ہے کہ نہیں۔ اگلا پورا ہفتہ میں یہی سوچتا رہا
کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے کا مقدر کاغذ کے ان چند ٹکڑوں سے ہی کیوں جڑا رہتا ہے؟ لوہے کے پرانے صندوق سے سردیوں کے کپڑے ڈھونڈتے ہوئے میں ایسی ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک میری نظر کالج اور یونیورسٹی دور میں لکھی گئی میری شاعری کے رجسٹر پر پڑی۔ کبھی میرا خواب تھا کہ میری شاعری کا مجموعہ بھی بازار میں آئے اور میری کتاب کی پذیرائی میں شہر کے دانشور شامیں منعقد کریں اور مجھے بھی لوگوں کے جمگھٹے میں سراہا جائے۔ رجسٹر کے ورق پلٹتے ہوئے میری پلکیں بھیگنے لگیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کا رشتہ باقی جسم سے کسی سوتیلے جیسا ہوتا ہے۔ سارا جسم اور اعضاء جب ایک دوسرے کے ساتھ تال میل میں جڑے رہتے ہیں تب یہ سوتیلا تنہا اور اداس کسی روٹھے بچے کی طرح دور بیٹھا کسی اور ہی دنیا میں گم ہوتا ہے۔ رجسٹر میں لکھی شاعری بھی کسی ایسے ہی سوتیلے اور روٹھے ہوئے بچے کی باتوں جیسی تھی۔ اگلے روز میں عابد گروپ آف کمپنیز کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ پہلے تو چوکیدار نے میرا حلیہ دیکھتے ہی مجھے صاف منع کر دیا، مگر جب میں نے اپنے نام کی پرچی انگریزی میں لکھ کر اس کے حوالے کی کہ وہ ایک بار اندر استقبالیے پر جا کر اسے اندر بھجوا دے، اگر انکار ہوا تو میں گیٹ سے ہی واپس لوٹ جاؤں گا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اندر چلا گیا۔ مجھے اندر بلا لیا گیا اور گھنٹہ بھر انتظار کے بعد میں سیٹھ عابد کے دفتر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سیٹھ عابد نے سگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیوں؟ میں نے کہا تھا نا، اس دنیا میں ہر چیز بکاؤ ہے، بس ٹھیک قیمت لگانے والا ہونا چاہیے۔ تو بولو، کتنی قیمت رکھی ہے تم نے اپنی اس شاعری کی؟ میں نے اپنا رجسٹر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ مجھے دبئی کا ٹکٹ اور ویزے کا خرچہ چاہیے، اگر آپ دے سکیں تو۔ سیٹھ عابد نے رجسٹر اٹھا کر کسی دکاندار کی طرح اسے پہلے تولا اور پھر ورق گردانی کی۔ تم جانتے ہو کہ شاعری میری کمزوری ہے، مگر پھر بھی 200 صفحات کی یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس کباڑیے کو غور سے دیکھا۔ آپ چاہیں تو بطور قرض مجھے یہ رقم دے دیں اور اسٹامپ لکھوا لیں کہ میں کسی خاص مدت کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ شاعری البتہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہی رہے گی۔ سیٹھ عابد کے ہونٹوں پر جمی طنزیہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ واپس لوٹا بھی سکو گے یا دبئی جا کر غائب ہو جاؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، میرا سیکریٹری تم سے شاعری کی حقوق کے بارے میں کچھ دستاویزات پر دستخط کروا لے گا۔ تمہارا دبئی کا ٹکٹ اور ویزا میرے ذمہ رہا۔ میں واپسی کے لیے پلٹ کر دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، لبنہ اب کبھی کبھی تمہاری شاعری کی تعریف کرتی ہے۔ مجھے امید ہے تم نے اس رجسٹر میں لکھی شاعری اسے نہیں سنائی ہوگی۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ نظمیں اور غزلیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچیں، اور آج کے بعد یہ میرے حافظے سے بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مستانہ استاد حسب معمول اپنا چھوٹا سا ریڈیو کانوں سے لگا کر کھڑا تھا اور عالمگیر کی آواز کے ساتھ سر دھن رہا تھا، مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، آؤ میاں آؤ، کہیں تم بھی اپنے استاد کو بھلا تو نہیں دو گے؟ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارا دل گیراج کے کام میں نہیں لگتا، ناگے بھی بلا ناگا کرنے لگے ہو۔ میں نے استاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ استاد، میرے دبئی جانے کا بندوبست کر دو، ٹکٹ اور ویزا لگوا لیا ہے میں نے، وہاں تمہاری کوئی جان پہچان ہے تو بتاؤ۔ استاد کے ہاتھ سے ریڈیو نیچے گر گیا۔ اس نے جھپٹ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ واہ، خوش کر دیا پیارے،
میں جانتا تھا کہ تم ایک دن ضرور کچھ کر دکھاؤ گے۔ کب جانا ہے؟ میرا دور کا ایک برخوردار رہتا ہے وہاں، میں آج ہی اسے فون کر دیتا ہوں۔ تم اسی کے ساتھ رہو گے؟ وہ بھی وہاں اکیلا ہے کئی سال سے، رفیق نام ہے اس کا۔ اگلے 3-4 ہفتے یوں گزرے جیسے 4 پل گزرے ہوں۔ بھائی بھابیاں اور گھر والے آخری وقت تک یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہے، اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جس دن میں اپنا مختصر سا سامان باندھے ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی جہاز سے تو کیا، ٹرین سے بھی کوئی لمبا سفر نہیں کیا تھا، اس لیے مجھ سے وہ تمام حماقتیں سرزد ہو رہی تھیں جو مجھ جیسے کسی بھی فرد سے پہلی بار ہوائی سفر میں ہو سکتی تھیں۔ جہاز نے دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور میں گھنٹے بھر بعد باہر نکلا تو بہت انتظار کرنے کے باوجود مجھے رفیق کہیں نظر نہیں آیا۔ ایئرپورٹ سے باہر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پلٹا، آنے والا شخص مجھے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جعلی ویزے پر دبئی آئے ہو؟ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ اس شخص کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں گنگ ہی رہ گیا۔ پل بھر میں ہی آنے والے حالات کی ایک جھلک نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دیار غیر میں گرفتار ہونے والے پھر مشکل سے ہی دوبارہ سلاخوں کے پار نکل پاتے ہیں۔ سیٹھ عابد جیسے شخص سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمیشہ کے لیے میرا بندوبست کرنے کے غرض سے مجھے جعلی ویزا ہی لگوا کر دیا ہو۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی نفرت دیکھی تھی۔ یہ ویسی نفرت نہیں تھی جو باقی سارے لوگ میری بدصورتی کی وجہ سے مجھ سے محسوس کرتے تھے۔ یہ عداوت کچھ الگ ہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنا ویزا لگا پاسپورٹ سیٹھ عابد کے دفتر سے اٹھانے کے لیے گیا تھا تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لبنہ تمہاری شاعری کی بڑی عاشق ہے۔ سچ پوچھو تو اگر میں نے تمہیں دیکھ نہ رکھا ہوتا تو ضرور تمہیں اپنے رقیبوں میں شمار کر لیتا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ رقیب ہونا میرا نصیب ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی، مگر بہرحال سیٹھ عابد میرے الفاظ کا رقیب تو تھا، اور اس کے لیے اتنی رقابت بھی کافی تھی شاید۔ میں چپ چاپ کھڑا اپنی گرفتاری کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک وہ شخص زور سے ہنس پڑا۔ او یار، سنجیدہ ہی ہو گئے، مجھے پہچانا نہیں؟ رفیق ہوں میں، استاد مستانے کا دور کا بھانجا۔ میں نے چونک کر غور سے دوبارہ اسے دیکھا۔ استاد کے بتائے ہوئے حلیے سے تو یکسر مختلف تھا وہ۔ رفیق میری الجھن سمجھ گیا۔ ارے یار، استاد نے مجھے 15 سال پہلے دیکھا تھا جب میں فیکا ہوا کرتا تھا، ایک کمزور لاغر اور ناکارہ سا منہ بسورتا لڑکا۔ مگر یہ دبئی ہے پیارے، اچھے اچھوں کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اب مجھی کو دیکھ لو۔ رفیق نے جیب سے اپنی اور استاد کی ایک ساتھ کھینچی ہوئی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکالی۔ وہ واقعی بہت بدل گیا تھا۔ عربی لباس، اونچا قد، بھرا ہوا جسم اور رنگت۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہی پرانا فیکا ہے جو چند سال پہلے پاکستان سے دبئی کے اس صحرا میں قسمت آزمائی کے لیے اترا ہوگا۔ میں نے شکایت کی، بہت اچھا استقبال کیا تم نے، جان ہی نکال کر رکھ دی میری۔ وہ زور سے ہنسا۔ معاف کرنا یار، مذاق اپنی پرانی عادت ہے۔ ویسے تم ایئرپورٹ کے اس کونے میں جس طرح سہمے اور ڈرے ہوئے چھپے کھڑے تھے، تمہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ تم غیر قانونی طریقے سے دبئی آئے ہو۔ ہم دونوں گیٹ نمبر 17 کے سامنے والے بڑے ستون کے پاس کھڑے تھے۔ دبئی آنے سے پہلے فون پر رفیق کے ساتھ یہی جگہ ملنے کے لیے طے ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ پر ایک نہ ختم ہونے والی بھیڑ تھی، بھانت بھانت کے لوگ، مرد و زن کا ایک سیلاب، جہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے یا اس پر دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں گم کسی انجانی منزل کی طرف رواں تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا،
خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ رفیق میرے منع کرنے کے باوجود میرا سامان اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھ سے عمر میں 3-4 سال ہی بڑا ہوگا، مگر اس وقت وہ میرے لیے ایک مکمل بزرگ کا روپ دھارے مجھے مختلف نصیحتیں کر رہا تھا۔ یہاں کے عربی لوگ بڑے معذور، اجڑ اور جاہل ہوتے ہیں۔ انہیں خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا خبت ہے، اس لیے ان کے منہ لگنے سے پرہیز کرنا، ورنہ یہ اپنے بندے کا قصور ہوتے ہوئے بھی تمہیں کو خطاوار سمجھیں گے اور اگلے جہاز میں بٹھا کر تمہیں واپس پاکستان روانہ کر دیں گے۔ مجھے بھی ایک عمر ہو گئی ہے ان کے یہ ناز نخرے اٹھاتے اور ان کا یہ خبت برداشت کرتے۔ گالی ان کی زبان پر آتے دیر نہیں لگتی، اور اپنے علاوہ دوسری سبھی اقوام کو یہ اپنا خادم تصور کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم مزدور طبقہ لوگوں کو تو ہر پل ان کا غلام بن کر ہی یہاں گزارا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا۔ رفیق نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، اور میں حیرت سے صحرا میں سجے اس شہر کو دیکھتا رہا، جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے پہلی ہی نظر میں یہ احساس ہوا تھا جیسے چند بدوؤں نے صحرا میں چلتے چلتے کچھ دیر کھیل تماشے کے لیے اونچی عمارتوں اور کشادہ سڑکوں کا یہ میلہ سجایا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی تو وہ بدو اپنے خیموں سمیت یہ نقلی شہر بھی اکھاڑ کر چلتے بنیں گے، جیسے ساحل پر کھیلنے والے بچے دن بھر گیلی ریت سے گھروندے بنا کر انہیں خشک کرتے ہیں، اور پھر شام کو جب ان کی مائیں واپسی کے لیے آواز لگاتی ہیں تو وہ جاتے جاتے پیروں سے اپنا ہی بنایا شہر مسمار کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے دبئی بھی ایسے چند شرارتی بچوں کا بنایا ہوا عارضی سا شہر لگ رہا تھا۔ رفیق مجھے جس عالی شان اور لمبی سی گاڑی میں لیے چوڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑے جا رہا تھا، میں نے اس گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہاتھ پھیر کر رفیق سے کہا، گاڑی تو بڑی کمال ہے، اپنی ہے یا؟ رفیق نے زوردار کہا لگایا، فی الحال نہیں، مگر ایک دن اپنی بھی ہو جائے گی۔ میرے مالک کی گاڑی ہے پیارے، ہم تو صرف ڈرائیور ہیں، مالک کی ڈرائیوری کر کے روزی کماتے ہیں۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کسی رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی، جہاں اونچی اونچی عمارتوں میں بہت سارے چھوٹے فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ رفیق اسی علاقے میں رہتا تھا۔ ہم اس کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے فلیٹ میں داخل ہوئے تو اس نے فوراً چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ فریج میں کھانے پینے کا سارا سامان پڑا ہے، کھانا گرم کر کے کھا لینا، مجھے کچھ دیر میں واپس جانا ہوگا، مالک سے صرف 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، رات کو باقی باتیں ہوں گی۔ رفیق لپک چھپک چائے کی پوری پیالی 2 گھونٹ میں حلق سے اتار کر وہاں سے چلتا بنا۔ بہت کھلے دل کا لڑکا تھا رفیق، بالکل استاد مستانہ کی طرح۔ مجھے وہ سب یاد آئے تو میں ایک دم اداس ہو گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر اور اتنی دور وقت نہیں گزارا تھا۔ ہم انسان بھی کتنے زود فراموش ہوتے ہیں، ذرا سی دوری ہمیں ماضی کا ہر عذاب بھلا کر پھر اسی ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب میں اپنے گھر میں تھا تب بھی وہاں میں نے کون سے اچھے دن دیکھے تھے، مگر آج چند ہزار میل کا فاصلہ طے کرتے ہی مجھے اسی گھر اور اپنی گلیوں کی یاد ستانے لگی تھی، جہاں مجھے ہر پل کسی نئی ذلت کا سامنا رہتا تھا۔ جب ایک دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ ہی جانا ہوتا ہے تو پھر ہم ان در و دیوار، راستہ، شجر اور آس پاس کے ماحول اور رشتوں سے اتنا جڑ کیوں جاتے ہیں کہ ذرا سی دوری خود ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ دنیا اگر عارضی پڑاؤ ہے تو اپنے ساتھ عارضی پن کا احساس لے کر کیوں نہیں آتی؟ اگلے 1-1.5 ہفتے میں رفیق نے بھاگ دوڑ کر مجھے ایک تعمیراتی کمپنی کے ذریعے کام پر لگوا دیا۔ فی الحال میرے پاس 3 ماہ کا کام کرنے کا ویزا تھا،
مگر رفیق نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے مالک سے میری سفارش کروا کر اسے سال بھر کے ویزے میں تبدیل کروا دے گا، اور اگر میں نے محنت اور ایمانداری سے اپنا کام جاری رکھا تو اس مدت میں سال بسال توسیع بھی ہوتی رہے گی۔ مجھے ایک زیر تعمیر عمارت کی 15ویں منزل میں ویلڈنگ پلانٹ پر کام کرنے کی مزدوری ملی تھی۔ میں اور رفیق صبح سویرے اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے، اور رات گئے ہماری واپسی ہوتی تو عام طور پر ہم دونوں ہی تھکن سے اس قدر چور ہوتے کہ ہمیں بات کرنا بھی کسی بھاری بوجھ اٹھانے کے مانند لگتا تھا۔ مہینہ بھر بعد جب مجھے میری پہلی تنخواہ ملی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اپنے ملک کی سال بھر کی کمائی سے بھی کچھ زیادہ روپے میری مٹھی میں بند تھے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پیسوں کا کروں گا کیا۔ اس روز رفیق کو بھی تنخواہ ملی تھی، لہٰذا شام کو اس خوشی میں وہ مجھے دبئی دکھانے کے لیے اپنے مالک کی گاڑی مانگ لایا۔ دبئی کی ڈھلتی شام میں تبدیل ہوتی رات، رنگ اور نور کی برسات، ہر چہرہ دھلا ہوا، ہر عمارت جگمگاتی سی، چمکتے راستے اور خوشیوں سے سرشار جوڑے، باہوں میں باہیں ڈالے، اس دل ربا شہر کی ایک اور شام سے زندگی کے جام کشید کرتے ہوئے خوش نصیب لوگ۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، اس بات کا احساس مجھے اس شام ہوا۔ ہر سانس سے زندگی نچوڑ لینے کو جینا کہتے ہیں، مگر ہم جیسے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ رفیق نے مجھے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے شہزادے، کہاں کھو گئے ہو؟ دبئی دیکھو، شہر کی رونقیں دیکھو۔ میں نے چڑ کر اسے جواب دیا، ایک تو تم مجھے یہ شہزادہ نہ کہا کرو، مجھے لگتا ہے باقی سب کی طرح تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ رفیق نے مجھے غور سے دیکھا، تم تو واقعی برا مان گئے۔ اچھا چلو، میں تمہارا دل بہلانے کے لیے دبئی کے سب سے بڑے کلب میں لیے چلتا ہوں۔ ویسے تو وہاں کا داخلہ ٹکٹ ہی ہم دونوں کی سال بھر کی کمائی سے زیادہ کا ہے، مگر میرے مالک کی وجہ سے ہم سے کوئی ٹکٹ کا نہیں پوچھے گا۔ میں نے حیرت سے رفیق کو دیکھا۔ کیوں؟ تمہارے مالک کی جان پہچان ہے کلب والوں سے؟ رفیق زور سے ہنس پڑا۔ ارے نہیں، وہ کلب میں میرے مالک کا ہی ہے۔ نہ صرف یہ کلب بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کلب اور ہوٹل ہیں میرے مالک کی کمپنی کے پاس، کوئی حساب نہیں اس کی دولت کا۔ کہتے ہیں کہ آج اگر وہ اپنا ہر کام اور کاروبار بند کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے اور آئندہ ساری زندگی روزانہ لاکھوں درہم اڑاتا رہے، تب بھی اس کی نسلیں تا قیامت عیش کرتی رہیں گی۔ رفیق اپنے مالک کے بارے میں بتاتا رہا اور گاڑی ساحل کنارے دوڑتی ہوئی ایک عظیم الشان کلب میں داخل ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک طلسم جیسا تھا۔ کئی منزلہ عمارت کے لیے ہر منزل پر کار پارکنگ بنائی گئی تھی، اور ہر منزل کسی الگ کھیل یا تفریح کے لیے مخصوص تھی۔ عمارت کے اندر ہی ہوٹل، ریستوران، سوئمنگ پول، گولف اور اسنوکر کلبز، شاپنگ پلازا، سینما، تھیٹر، جوئے خانے، بار، رقص گاہیں، کیفے اور نہ جانے کیا کچھ آباد تھا۔ کلب کیا تھا، پورا ایک شہر تھا جسے 50 منزلہ عمارت میں سمو دیا گیا تھا۔ چھت پر فلکی نظام اور مختلف سیاروں اور ستاروں کو دیکھنے والا ایک پورا ہال بنایا گیا تھا، جہاں بڑی بڑی دیو ہیکل دوربینوں کے ذریعے چاند ستاروں کا معائنہ کیا جا سکتا تھا۔ انسان کی ہوس بھی لامحدود ہے۔ ساری زمین تسخیر کرنے کے بعد اب اس کی نظر چاند اور ستاروں پر رہتی ہے۔ اچھا ہے قدرت نے ہر انسان کی طبعی زندگی اور موت کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، ورنہ اس حضرت انسان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ فلک اور فرش کو ملانے والی کوئی لفٹ ایجاد کر کے خود اپنا حساب کتاب کروانے عرش پر جا اترتا۔ کلب میں نوجوان جوڑوں کی بہتات تھی۔ پب اور بار اتنے پر ہجوم تھے کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔
جوئے خانوں اور بڑے کسینوں کے باہر انتظار کرنے والوں کی لمبی قطاریں ہاتھ میں ٹوکن لیے کھڑی تھیں۔ میں نے رفیق سے جب اس حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کلب تو کسی طور ایک اسلامی ملک کا حصہ نہیں لگ رہا، تو رفیق نے حسب معمول ایک جاندار کہا لگایا اور سر جھٹک کر بولا، اسلامی ملکوں میں کلب نہیں ہوا کرتے؟ تو بھئی یہ کاسموپولیٹن شہر ہے، یہاں تمہیں ہر مذہب کا پیروکار ملے گا۔ یہ اب اس پیروکار کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو کس حد تک برتتا ہے۔ عابد اور زاہدوں کے لیے مسجدیں کھلی ہیں اور رندوں کے لیے شراب خانے۔ وہ کہتے ہیں نا، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو بس وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ کلب کی ہر منزل پر حسن کا جلوہ اس کثرت سے بکھرا ہوا تھا کہ اسے اپنی محدود بصارت میں سمیٹنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن تھا۔ رفیق مجھے کسینوں کے اندر لے گیا اور میں وہاں پیسے کی ریل پیل دیکھ کر چکرا ہی تو گیا۔ مذہب انسان کو جس چیز سے منع کرتا ہے، جانے اس عمل کو قدرت انسانوں کے لیے اس قدر پرکشش کیوں بنا دیتی ہے۔ شاید یہی گناہ اور ثواب کا بنیادی فلسفہ ہے، اور اسی جبر پر سزا جزا کا سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ مگر فی الحال تو اس کلب میں لوگ پھانسے پھینک رہے تھے اور قمار بازی کے نشے میں مسرور سزا اور جزا کا ہر فلسفہ بھلا کر بس ان لمحوں کو جی رہے تھے جو انہیں میسر تھے۔ مسئلہ تو مجھ جیسوں کا تھا جو گناہ کرتے وقت ثواب کی طرح کنجوسی کر جاتے، اور کارے ثواب بھی ڈر ڈر کر کسی گناہ کی طرح کرتے ہیں۔ ہم کسینوں سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک کلب میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی عملہ ایک دم چاقو چوبند ہو گیا اور محافظوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ پتہ چلا کہ کلب کا مالک اور رفیق کا آقا بہروز کریم وہاں آ چکا ہے۔ میں بھی رفیق اور باقی سارے نوکروں کے ساتھ ایک جانب قطار میں کھڑا ہو گیا۔ بہروز ہال میں داخل ہوا تو چاروں طرف سناٹا سا چھا گیا۔ وہ ڈھلتی عمر کا ایک دیدہ زیب شخص تھا، مغربی لباس میں ملبوس، ہاتھ میں ہوانا کا قیمتی سگار، ہیرے سے جڑی ٹائی پین اور کف لنکس، امریکی ڈیزائنر سوٹ اور میچنگ جوتے، آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور اداسی۔ کھویا کھویا سا وہ شخص واقعی کسی عظیم سلطنت کا سلطان لگ رہا تھا۔ جیسے دولت ہر کسی کو راس نہیں آتی، ویسے ہی امیری بھی ہر کسی کے ساتھ نہیں جچتی۔ میں نے بہت سے امیروں کو فقیروں سے بدتر شخصیت لیے پھرتے دیکھا تھا، مگر بہروز کریم پر عمارت ٹوٹ کر برستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد سٹاف مینیجرز اور محافظوں کا ایک ہجوم تھا، مگر پھر بھی وہ کلب کے نوکروں کے سلام کا جواب خندہ پیشانی سے دیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ رفیق نے مجھے بتایا کہ جس رات بہروز اپنے کسی ہوٹل یا کلب کا دورہ کرتا تھا، وہ رات وہاں کے عملے کے لیے شب برات بن جاتی تھی، کیونکہ اس رات ان سب کو ایک ماہ کی تنخواہ کے برابر بونس ملتا تھا، اور اس مخصوص کلب کی ہر منزل پر موجود سبھی فرد بہروز کے مہمانوں کے طور پر برتے جاتے تھے۔ ان کا ہر بل، ہر خرچہ بہروز کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ بار میں جام کے جام لنڈھائے جاتے اور کسینوں میں ہر فرد کو ہزاروں ریال مالیت کے ٹوکن مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ سبھی کے لیے دعوت عام ہوتی تھی۔ میں حیرت سے رفیق کی یہ ساری رام کہانی منہ کھولے سن رہا تھا کہ اچانک بہروز ہمارے قریب سے گزرا تو رفیق نے جلدی سے اسے سلام کیا۔ بہروز نے مسکرا کر جواب دیا تو رفیق نے موقع غنیمت جان کر تیزی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر قطار میں آگے کر دیا۔ یہ میرا دوست پریزاد ہے مالک، کچھ دن پہلے ہی پاکستان سے آیا ہے یہاں مزدوری کرنے کے لیے، اس کا سلام بھی قبول کیجیے۔ بہروز نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ میں چپ رہا۔ رفیق نے جلدی سے میرا نام دہرایا۔ پریزاد مالک۔ بہروز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ خوب، اسے کام نہ ملے تو فیکٹری کے مینیجر مصطفیٰ کے پاس بھیج دینا۔
बहरोज मुख्तसर सी बात करके आगे बढ़ गया और मैं हैरत से रफीक को देखता रहा। तुम्हारा मालिक तो उर्दू बोल लेता है। रफीक ने हंसकर जवाब दिया, दुबई में सभी अरबी नहीं बोलते। मेरे मालिक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तकसीम के बाद उनके माँ बाप यहाँ दुबई में आकर बस गए थे। हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नौकरों से वो उर्दू में ही बात करते हैं। क्लब से वापसी पर रफीक मुझे बहरोज करीम की कामयाबी की दास्तान सुनाता रहा कि कैसे कामयाबी की सीढ़ियां तय करते करते आज वो दुबई के बिजनेस वर्ल्ड के आसमान का तारा बन चुका था। बहरोज करीम की इस अफसानवी कामयाबी से मुतालिक बहुत सी पुरस्रार कहानियां भी मशहूर थीं। मसलन ये कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता और उसके इस वजी चेहरे के पीछे एक सफाक शख्स छुपा हुआ है जो अपनी कामयाबी की राह में आने वाली हर शय को तहस नहस कर देता है। रफीक बहरोज के बारे में बोलते बोलते अचानक स्टेयरिंग पर हाथ मारकर जोर से हंस पड़ा। देख लो परीजादे प्यारे, तुम्हें जिस नाम से इतनी चिढ़ है, आज वही नाम मेरे मालिक से तुम्हारे तारुफ का सबब बन गया। वरना बहरोज साहब ने आज तक किसी का नाम पलट कर दोबारा नहीं पूछा। वो कहते हैं ना, खुदा ने दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज का भी कोई मकसद जरूर रखा है। तो भाई मुझे तो तुम्हारे नाम का मकसद आज साफ नजर आ रहा है। घर पहुंचने के बाद भी सारी रात मैं बहरोज करीम के बारे में सोचता रहा। कोई इंसान आखिर इतनी बेतहाशा दौलत का क्या करता होगा। दौलतमंदों के दिन भी तो हम गरीबों की तरह 24 घंटे के ही होते हैं। वो भी हमारी तरह सोते जागते हैं। तो फिर बाकी बचे हुए चंद घंटों के लिए किसी के पास कारून का खजाना और किसी के हाथ में खाली कशकोल क्यों होता है। अगले दिन रफीक मुझे फैक्ट्री एरिया में ले गया। मैनेजर मुस्तफ़ा एक सख्त गिर और अखड़ मिजाज मिस्री था जो सिवाय काम की बात के दूसरी कोई बात करना पसंद नहीं करता था। उसने रफीक को सर से पैर तक घूरा और अरबी में कुछ कहा। इतने सालों में यहाँ रहते रहते रफीक की अरबी भी काफी रवां हो चुकी थी। रफीक ने अरबी में ही मेरी तरफ इशारा करके कुछ कहा। मुस्तफ़ा ने मेरे कागजात तलब किए और 5 मिनट बाद ही हम उसके कमरे से बाहर खड़े थे। रफीक ने मेरे कांधे पर हाथ मारकर कहा, चल प्यारे, तेरा काम तो बन गया। ये मैनेजर थोड़ा टेढ़ा आदमी है मगर है मालिक का खास बंदा। अब ये तुम्हारे सारे इंतजामात यूं चुटकी बजाने में कर देगा। मैंने उसे मालिक का हुक्म पहुंचा दिया है। उस दिन मुझे एक और बात पता चली कि बहरोज करीम की सल्तनत में तो सैकड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें से एक रफीक चलाता है। खुशकिस्मती से रफीक कुछ अरसे तक बहरोज करीम के जाती दफ्तर की गाड़ी चलाता रहा था, इसलिए बहरोज को रफीक का चेहरा याद रह गया होगा। 5 रोज बाद मुझे रफीक ने मुस्तफ़ा के दस्तखतों से फैक्ट्री का एक हुक्मनामा थमा दिया। मुझे खासी माकूल तनख्वाह पर फैक्ट्री की रात की शिफ्ट में काम पर लगा दिया था। काम कुछ मुश्किल नहीं था, बस लोहे और दीगर खाम माल का कंप्यूटर में इंदराज करना था और सप्लाई के वक्त चार्ट बनाना था। मैं रात भर फैक्ट्री में ड्यूटी देकर सुबह घर वापस पहुंचता तो रफीक जाने की तैयारी में होता। हम एक साथ चाय का एक एक कप हल्क से नीचे उंडेलते और मैं सोने के लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ जाता। मेरी रातें जागने और दिन सोने लगे थे। उन दिनों मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि रात को इंसान की शख्सियत यकसर बदल जाती है। दिन का उजाला हमारी बहुत सी अनदेखी सलाहियतों को ख्वाबीदा कर देता है। शाम ढलने के बाद हम ज्यादा रोमान परवर, शफाफ और किसी हद तक नडर भी हो जाते हैं, या शायद मुख्तलिफ शख्सियात पर उस दिन और रात के भेद का कुछ मुख्तलिफ असर होता होगा। मैं फैक्ट्री में अपना काम रात के पहले पहर में ही मुकम्मल कर लेता था। फिर मैं होता और सहरा का तारों भरा आसमान मेरे साथ रात भर बातें करता रहता। मैं घर से आए हुए खतों का जवाब नहीं देता था, अलबत्ता हर माह एक माकूल रकम घर जरूर भेज देता था।
اس رات بھی میں گھر سے آیا ایک خط دیکھ رہا تھا کہ فیکٹری کے پچھلے حصے میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ میں تیزی سے پیچھے کی جانب لپکا۔ چند پرانے مزدور کچھ لوہے کی پیٹیاں ایک گودام میں سنبھال کر رکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھنا چاہی تو فور مین نے مجھے جھڑک دیا، مگر میں خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں نے انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں صبح ہوتے ہی مینیجر مصطفیٰ کو اطلاع دے دوں گا۔ اتنے میں پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز گونجی، میں یہی ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج تو تمہارا آف تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ ساری گفتگو انگریزی میں کر رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ آج واقعی میری چھٹی تھی، مگر ایک ساتھی کے بیمار ہونے کی وجہ سے مجھے اچانک ڈیوٹی پر آنا پڑا۔ میں نے مصطفیٰ کو بتایا کہ شفٹ انچارج کے طور پر میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر چیز کا باقاعدہ اندراج کروں۔ مصطفیٰ نے میری بات لاپرواہی میں ٹال دی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنا فرض پورا کیا۔ اب تمہاری انچارج کی حیثیت سے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ اور خاموشی سے صبح تک اپنی شفٹ ختم کر کے چپ چاپ واپس گھر چلے جانا۔ مصطفیٰ کی آواز کھردری اور لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے اس وقت ان سب سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح بہروز کریم تک یہ اطلاع ضرور پہنچاؤں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ بہروز ہفتے میں ایک آدھ بار اس فیکٹری کا دورہ بھی کرتا تھا، اور پھر چھٹی رات جب میں نے احاطے کے باہر بہروز کریم کے اسکواڈ کی گاڑیوں کو رکتے دیکھا تو میں تیزی سے ہال کے گیٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مصطفیٰ بھی بہروز کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسے کام کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا رہا تھا۔ مجھے راستے میں کھڑے دیکھ کر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب وہ لوگ راہداری میں میرے قریب سے گزرے تو میں نے اچانک آگے بڑھ کر بہروز کریم کو براہ راست مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جناب۔ بہروز نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ باب نمبر 4 اگلی ویڈیو میں سنیں۔